قیامت کا ذکر اللہ نے کیا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ کہ قیامت بس آنے والی ہے۔ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف کے ذریعے سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کی کمی سے۔ صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہم میں نہ رہے۔ فرمایا کہ تمہارے اجر جو ہوں گے قیامت کے دن وہ تمہیں پورے دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے روز تو انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت ہمیں نہیں پتہ، لیکن کب آ جائے اور کس وقت آ جائے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے چلے ہیں یہ موضوع زندگی اور موت کی حقیقت سے متعلق ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور موت کی حقیقت کیا ہے۔ اگر مختصر الفاظ میں اس بات کو بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور موت وہ در حقیقت ایک یقین ہے اور ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید نے زندگی کو متاع الغرور قرار دیا ہے، یعنی متاع غرور، دھوکہ کا سامان، فریب کا سامان۔ اور موت کو قرآن مجید نے یقین کہا ہے، یعنی موت یقین ہے، اور جو یہ زندگی ہے اور دنیا کی زندگی ہے اس کو قرآن مجید نے دھوکے کا سامان، فریب کا سامان قرار دیا ہے۔ تو یہ زندگی ہے اور موت امر یقینی ہے، یعنی بڑے سے بڑا منکر کافر ہر بات کا انکار کر سکتا ہے لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، یعنی جب سے سلسلہ آدم شروع ہوا تو موت ہر انسان کو، ہر آدم کو آئی ہے، اور اس گروہ میں اور اس جماعت میں بڑے سے بڑا انسان یعنی انبیاء علیہم السلام کی جماعت، اللہ کے نیک بندے صحابہ آئی ہوتی ہے۔ ان کو بھی ان کی نیند کے حالت میں، یعنی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان سوتا ہے اور نیند میں انسان جب چلا جاتا ہے تو نیند سے بیداری ہو جاتی ہے، ایک صورت یہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ یہ جو سویا ہوا انسان ہے اس کو واپس بیداری کی طرف لے آئیں تو ہم اس کو جگا دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، اور اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کی حالت نیند میں ہم ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس اختیار کو اور قدرت کو بیان فرماتا ہے کہ انسان بیداری میں ہو یا حالت نیند میں ہو تو وہ ہے میرے قبضہ قدرت میں، میں ہی اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ جب وہ نیند میں ہوتا ہے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرتے کہ جس نے مجھے اس کے بعد پھر مجھے زندگی دی، مجھے جگا دیا، مجھے اٹھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید میں تین مقامات پر
وہ آیت کا حصہ جو ہم اکثر طور پر سنتے ہیں پڑھتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ان 3 مقامات کو میں یہاں خاص طور پر ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کے لیے ایک ڈھارس بھی ہے، تسلی بھی ہے، دلاسا بھی ہے۔ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ موت کا وقت ہمیں نہیں پتہ، لیکن کب آ جائے اور کس وقت آ جائے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی جیسے قیامت کا ذکر اللہ نے کیا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ قیامت بس آنے والی ہے، آ رہی ہے قیامت، ہمیں اس کے وقت کا بھی پتہ نہیں ہے اور کب آ جائے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں۔ لیکن یہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے کہ جب مخاطب سے یہ کہا جاتا ہے کہ بس تم تیاری میں رہو، جیسے مسافر سے کہا جاتا ہے کہ بس ٹرین آنے والی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے، بس آپ تیار رہنا چاہیے آپ کو۔ اسی طریقے سے پیپر ہیں، امتحان ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ کسی وقت ڈیٹ کا اعلان ہو سکتا ہے، اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، بس آپ تیار رہیے امتحان کے لیے۔ تو یہ اسلوب قرآن مجید نے موت کے حوالے سے اختیار کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے، اور اس کی یاد دہانی ہونی چاہیے اور اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ ہم آخر میں دعا بھی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ دعائیں میں پڑھوں گا، اور انہی دعاؤں پر ہی ہم آمین کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعائیں نکلیں، انہی الفاظ کو ہم بیان کریں گے تو ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ انسان کو نہیں معلوم کہ کب چکھنا ہے، لیکن بہرحال اس کو اس کی تیاری رکھنی ہے اور اس کی یاد دہانی رکھنی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ تمہارے اجر جو ہوں گے قیامت کے دن وہ تمہیں پورے پورے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، فرمایا کہ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہاں پر موت کے بیان کے بعد ہی دنیا کی زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھوکے کا سامان قرار دیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک خیال سا ہوتا ہے، ہم پیدا ہوئے تھے، ماں باپ کی گود میں ہوتے تھے، ماں باپ کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے تھے، باپ کے کندھوں پر سواری کرتے تھے، دادا دادی نانا نانی ہوتے تھے، ایک بھرا ہوا گھر ہوتا تھا ہمارا، اور پھر ایک ایک کر کے گھر سے رخصت ہوتے چلے گئے اور ابدی نیند سوتے چلے گئے، اور شہروں میں ایک اور شہر آباد ہوتا گیا جس کو قبرستان کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہم نوجوان ہو گئے، اسکول جانے لگے، کالج جانے لگے، اور پھر وقت آگے بڑھتا چلا گیا۔ آج اپنی زندگی کے 50 سال 60 سال 70 سال پیچھے کی طرف پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک خیال سا ہمیں لگتا ہے، اور ایک وہم سا ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں کبھی ہمارے والدین بھی زندہ تھے، دادا دادی بھی تھے، نانا نانی بھی تھے، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور وہ کیا خوشی ہوتی تھی جب عید کا موقع آتا تھا، بازار میں جاتے، جوتے لیتے، چھوٹے چھوٹے جوتے ہوتے تھے، 3 پہیوں والی سائیکل چلاتے تھے۔ وقت کیسے بیتتا چلا گیا، اٹھتا چلا گیا، ایسے کہ جیسے انسان کی مٹھی میں سے ریت گرتی چلی جاتی ہے اور آخر میں مٹھی خالی ہو جاتی، تو انسان کا یہ عالم آ جاتا ہے۔ تو قرآن جب کہتا ہے دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، فریب ہے، تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو حقیقت یہی ہے کہ زندگی ایسے بیتتی چلی گئی، وقت گزرتا چلا گیا، تو آج ہم اس مقام پر اور اس مرحلے پر اور اس دہلیز پر آ کر ہم کھڑے ہو گئے کہ اب ہمارا سفر اپنے اختتام کی طرف وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
تو یہ وہ ہے جسے قرآن مجید بار بار متوجہ کرتا ہے، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے روز تو انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن وانیٰ لہ الذکریٰ، پھر اس نصیحت کا اس کو کیا فائدہ کہ جب سب کچھ اس نے دیکھ لیا۔ یہ سورۃ آل عمران ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الانبیاء کا یہی مقام جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، وہاں پر کیا فرمایا؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت سے دوچار ہونا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں، اچھے حالات بھی اور برے حالات بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف کے ذریعے سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ تو کبھی خدا دے کر آزماتا ہے تو کبھی خدا لے کر آزماتا ہے۔ تو انسان ہر حال میں، ہر حالت میں آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ہر نفس کے بارے میں کہا کہ وہ موت سے دوچار ہونے والا ہے، لیکن پھر کیا فرمایا کہ ہم تمہیں اچھے اور برے اور اچھے حالات سے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخر کار ہمارے ہی پاس تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، تمہارے سفر کا اختتام ہماری طرف ہی ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو اس نے بھی بیان کیا کہ تیرا رب ہی در حقیقت منزل ہے، منتہا ہے۔ تم جتنا بھی دوڑ لو، جتنا بھی بھاگ لو، اور جتنی سرکشی اختیار کر لو، لیکن آخر تمہیں آنا اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ اب دیکھیے کہ اس آیت میں 3 حصے ہو گئے۔ ایک فرمایا کہ ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، دوسرے حصے میں فرمایا کہ اچھے اور برے حالات سے ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور تیسرا حصہ فرمایا کہ تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت ہے، یہ جو میں نے پہلے حوالہ دیا یہ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اب سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 57 58 فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، فرمایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے انہیں ہم جنت کی بلند و بالا عمارت میں رکھیں گے، ان کا مقام بلند و بالا عمارت ہوگی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ نعم اجر العاملین خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بیان کر دیا کہ جس سے ہم پر ایک خوف طاری ہو جائے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، دنیا میں اچھے اور برے حالات آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اگر اسی طرح ختم ہونا ہے تو واقعی پھر دنیا میں آنے والی تکلیف پر انسان کو دکھ اور افسوس اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اس کی پھر کوئی حد نہ ہو، لیکن اللہ نے پھر تسلی دی، تشفی دی، دلاسا دیا، اللہ نے اپنے انعام کا اعلان کیا۔ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، چکھنے والا ہے، اور تمہیں لوٹ کر بھی ہمارے پاس آنا ہے، لیکن ہم اپنے بندوں میں فرق کرتے ہیں۔ ایک بندے وہ ہیں کہ جو ہماری بارگاہ سے بھاگ گئے، عبد عابق بن گئے، ایک بندے وہ ہیں کہ جو عبد مطیع بن گئے، فرما بردار بن گئے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری بندگی اور عبدیت میں گزاری۔ تو فرمایا کہ ہم اپنے بندوں میں فرق کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا، نہیں،
فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو فرمایا کہ ہم ان کو غرف عطا کریں گے، بلند و بالا عمارتیں ہوں گی، بالا خانے ہوں گے، یہ ہم ان کو عطا کریں گے جہاں پہ یہ رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ اجر ہے جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، نیک عمل کرنے والے۔ تو لہٰذا اس میں پھر ایک ہمارے لیے حوصلہ بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، بشارت بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب بندوں کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا، نہیں، فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا خصوصی سلوک ہوگا، خصوصی معاملہ ان کے ساتھ ہوگا، ہماری مہمان نوازی ان کے لیے ہوگی، تحیہ ہوگا، سلام ہوگا، ان کو ویلکم کہا جائے گا، ان کو خوش آمدید کہا جائے گا، ان کے لیے ہمارے فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کا استقبال کریں گے اور ان کو جنت میں لے کر جائیں گے بڑے اعزاز اور بڑے احترام اور بڑے انعام کے ساتھ۔ یہ بنیادی فرق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ دنیا کی زندگی تو یہ نفوس کی اور نفس کی زندگی ہے، یہ تو سب کی ایک ہی جیسی گزر جاتی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے کہ موت کے بعد پھر انسان کا کیا ہوتا ہے، اس کی تیاری در حقیقت اسی دنیا میں رہ کر اور اسی عارضی زندگی میں اور اس فانی زندگی میں رہ کر کرنی ہے۔ اب آئیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت کو جس طرح اقبال نے کہا کہ جو نادان اور بے وقوف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس موت سے زندگی کا اختتام ہو گیا، اقبال کہتے ہیں نہیں، زندگی سے، موت سے زندگی کا اختتام نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگی چل رہی ہے، بس ایک مرحلہ بدل گیا ہے، ایک پردہ آ گیا ہے، ایک درجہ بدل گیا ہے۔ پہلے اس دنیا میں انسان تھا، زندگی گزار رہا تھا، اب اس زندگی نے اپنا روپ، اپنی شکل، اپنا چہرہ بدل لیا، اب جسے ہم موت کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ پاک کیا فرماتا ہے، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 ہے، فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی، تم کہیں نہیں جا سکتے، وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں سے یہ فرمایا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے ملنا پسند فرماتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ موت کا خوف ایک فطری خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ فطری بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب انسان مومن اچھی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت اور اس کی ابدیت میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ہی یہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، یا اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، یا اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ ہی بتاتا ہے۔ اللہ پاک بھی پھر پسند کرتا ہے اپنے اس مومن سے ملنا، اس کا انتظار کرتا ہے۔ اور جو فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، اللہ اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ شخص بھی اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اگر اللہ سے ملنا اس کو پسند ہوتا تو پھر یہ اچھے کام کرتا، اللہ پہ ایمان لاتا، اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا۔ تو اس کا طرز زندگی بتا رہا ہے کہ یہ اللہ سے ملنا پسند نہیں کر رہا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص سے اللہ ملنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک دو مقام بس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ موت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا۔ میں نے بات کی ہے لقاء کی، ملاقات کی۔ ایک تو ملاقات ہے کہ جو موت سے قرآن بیان کر رہا ہے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ یہ موت تم کو ملنے والی۔ لیکن ایک ملاقات وہ بھی ہے کہ جو مومن مسلمان اپنے رب سے بھی کرے گا، قرآن مجید نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی خشوع کی دولت، اللہ کی بارگاہ میں تذلل کی دولت، گریہوزاری کی دولت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جو اپنے رب سے ملنے پر یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس پر ان کا یقین ہوتا ہے۔ صبر اور صلات، فرمایا یہ خشوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، وزنی نہیں ہے، برڈن اس کا کوئی نہیں ہے۔ اور خشوع کرنے والے کون ہیں؟ کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی ایک آیت ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، اور وہ مقام مجھے بہت پسند ہے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف پسند ہے، اس میں بڑا سبق ہے، بڑی ہدایت ہے، تذکیر ہے، لیکن یہ جو مقام ہے ایک امید اس سے پیدا ہوتی ہے، اور رب سے ملاقات کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اچھے کام کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، موت کا خوف بھی ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے، ملاقات کرے، جس کو یقین ہے، ایمان ہے، فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر اسے چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو پھر شریک نہ ٹھہرائے، صرف اللہ کی عبادت میں زندگی گزار دے، نماز پڑھے تو اسی کے لیے پڑھے، تہجد پڑھے تو اسی کے لیے پڑھے، اس کی عبدیت، اس کی بندگی وہ صرف اپنے رب کی خاطر ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، نہ اپنی خواہشات کی پوجا کرنے والا ہو، نہ ہوائے نفس کی پوجا کرے، نہ ہوا و ہوس کے پیچھے بھاگے، ہر طرح کے حرص اور طمع اور لالچ کو ہیج کر دے، اور اپنے رب کی مشیت اور اس کی چاہت کو بلند کر دے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے نا کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے، تو پھر اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ، اس کی زندگی کا طریقہ بتائے گا کہ یہ واقعی اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے یا نہیں ملنا چاہتا۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اپنے باطن کو سنوارتا ہے، اپنے قلب کو تزکیہ سے آراستہ کرتا ہے، مزین کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، تو رب سے ملاقات کرنے والے اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت میں رہتے ہیں، مخلوق خدا کا خیال کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو یہ ان کی زندگی کا رنگ ڈھنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کہ فقط چاہت سے، فقط اعلان سے، فقط دعوے سے نہیں بات بنتی کہ میں اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہوں، بلکہ ملاقات کا یقین رکھنے والے کا انداز زندگی بتائے گا کہ یہ واقعی چاہتا یا نہیں چاہتا۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر دو باتوں کو بیان کر دیا۔ اب آئیے ذرا موت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور قبر کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی، منہدم کرنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حادم اللذات، لذتوں کو گرا دینے والی، ختم کر دینے والی، وہ کیا ہے؟ فرمایا موت۔ تو موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے کیا ہوگا؟ تم ظلم نہیں کرو گے، زیادتی نہیں کرو گے، کسی کا حق نہیں مارو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، فریب نہیں کرو گے، دھوکہ نہیں دو گے، کسی کی توہین اور کسی کی تضحیک نہیں کرو گے، بے ادبی نہیں کرو گے۔ تمہیں ڈر ہوگا کہ تم نے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، تم نے مرنا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای المؤمن افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ فرمایا کہ احسنہم خلقا، وہ مومن افضل ہے کہ جو مومنین میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے، اچھی عادات والا ہے، اچھی خصائل والا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سب سے افضل مومن ہے۔
پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ ای المؤمنین اقیس، عقل مند مومن کون ہے؟ سب سے زیادہ جو عقل مند ہو وہ مومن کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ اکثر للموت ذکرًا، کہ جو موت کو اکثر یاد کرتا ہو۔ اب یاد کرنے کے دو طریقے ہیں کہ ذکر کرنا زبان سے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھانا کہ میں اس دنیا میں عارضی طور پر آیا ہوں اور میں نے اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے، یعنی اپنے اندر یہ احساس جگائے رکھنا اور کبھی اس احساس کو سونے نہ دینا، غفلت میں مبتلا نہ ہونا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ فرمایا واحسنہم لما بعدہ استعدادا اولئک الاقیس، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اچھی تیاری کرنے والا۔ ایک تو فرمایا کہ زندگی اس کو مل گئی تو اس زندگی میں موت کو کبھی نہیں بھولا، یہ عقل مند ہے۔ اور پھر فرمایا کہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے اچھی تیاری کرنے والا۔ اب وہ تیاری کیسے ہوگی؟ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ وہ اچھی تیاری ہوگی۔ یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ فرمایا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، یعنی اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھے، ان کو بے لگام نہ ہونے دے، ان کو حد سے نہ بڑھنے دے۔ وعامل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کرے، یعنی اس طریقے سے کام کرے کہ اس خیال سے اور اس یقین سے کہ میں نے مرنا ہے اور یہ میرے جو اچھے کام ہیں، اچھے اعمال ہیں، یہ میرے کام آئیں گے اگلی زندگی میں میرے مرنے کے بعد۔ اور یہ کیسے کام آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ وہ میں آگے جا کر چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو موت کے بعد کی زندگی کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ نے میرا درس قرآن جو ہفتے کے روز میں نے دیا 3 بجے سے 4 بجے تک، تو اگر آپ نے سنا ہو تو اس میں میرا موضوع ہی یہی تھا قدموا لانفسکم، کہ اپنے لیے آگے بھیجو، واتقوا اللہ واعلموا انہم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو بے شک تم اس سے ملنے والے ہو، اور مومنین کو بشارت دے دو۔ تو قدموا لانفسکم پر میں نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے دیگر اور مقامات کی روشنی میں بات کی تھی۔ تو یہ وہ زندگی گزارنے کا ایمانی طریقہ ہے، یہ وہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ اورینٹڈ طریقہ ہے، یہ وہ خدا رخی زندگی ہے کہ جس میں آپ کے پیش نظر یہ بات رہے کہ میرے کن اعمال سے میرا رب مجھ سے خوش ہوتا ہے اور کن اعمال سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ جن سے رب خوش ہو وہی اعمال مرنے کے بعد کام آنے والے ہوتے ہیں، اور جن سے رب ناراض ہو وہی اعمال موت کے بعد قبر میں تکلیف دینے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ میں نے تم کو پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، یعنی قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، فزور القبور، لیکن فرمایا کہ اب تم قبروں پہ جا سکتے ہو، فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں زہد کی صفت پیدا کرتی ہے، زیارت قبور، اور آخرت کی یاد دلاتی، یعنی اس مقصد کے لیے جانا چاہیے۔ میلوں کے لیے، ٹھیلوں کے لیے، رونقوں کے لیے قبرستان نہیں ہوتے۔ قبرستان عبرت کا مقام ہے، درس کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے۔ رسول اللہ نے یہی فرمایا، یعنی دنیا کی زندگی میں زہد کی صفت سے مراد یہ ہے کہ دنیا تم میں رہے، تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے۔ یہ سب سے بڑا سبق ہے جو زہد کا ہوتا ہے، یعنی دنیا میں ہم نے رہنا ہے، آخر بیوی بچے ہیں، خامند ہے، گھر ہے، پورا نظام سنبھالنا ہے، حقوق العباد ہیں، وہ سب کچھ ادا کرنے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہم میں نہ رہے۔ یہ زہد ہے، اور پھر آخرت کی یاد دلاتی ہے
یہ قبر پر جانا، زیارت قبور، تو قبرستان جائیں لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کردار اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے، رقت قلبی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے لیے، رونے کے لیے کہ اللہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں ایک دن ہم نے بھی آنا ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے کہ آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے اور تمہیں بھی معاف کرے، انتم سلفنا ونحن بالعصر، آپ لوگ ہم سے پہلے آ گئے، ہم آپ کے بعد آنے والے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ آپ بیان فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا بھی رسول اللہ کی موجود ہے، فرمایا السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مومنوں مسلمانوں کی بستی والو، یعنی دیار کا لفظ فرمایا، بستی، یہ بھی ایک بستی بن جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شہروں میں ایک اور شہر بھی آباد ہوتا ہے اور وہ قبرستان ہے، تو یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں مسلمانوں کی بستی والو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، تم پر سلام ہو اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، نسأل اللہ لنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، ہم اللہ سے اپنی اور تم سب کے لیے عافیت مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی عافیت عطا فرما، ہمیں بھی حفاظت عطا فرما، اور جو اس وقت ہم سے پہلے قبروں میں چلے گئے تو اے اللہ ان کو بھی عافیت عطا فرما۔ یہ سفر ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقہ، اے انسان بے شک تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، آہستہ آہستہ تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ تو اس سے ملاقات کرے گا۔ تو سفر ہمارا یہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو رہے ہیں زاروں قطار، تو پوچھا آپ سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ آپ اے عثمان، آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر اس قدر نہیں روتے جس قدر آپ قبر کی زیارت پر روتے ہیں۔ ادھر آتے ہیں قبرستان میں، قبر پر تو آپ بے تحاشا روتے ہیں، لیکن جنت اور دوزخ کے ذکر پر آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان نے یہ بات روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ ان القبر، رسول اللہ نے فرمایا کہ اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، پہلا ٹھکانہ ہے۔ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ، فرمایا کہ اگر کوئی اس سے کامیابی کے ساتھ نجات پا گیا، گزر گیا، تو بعد کی منزلیں طے کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر یہی نجات نہ پا سکا، اسی مقام پر ہی، قبر پر ہی، یعنی اس پہلی منزل پر ہی بیچارہ پکڑا گیا، تو فرمایا کہ اس کے بعد کے مراحل میں جو کچھ ہے وہ اس سے بہت سخت ہے۔ تو یہ پہلی منزل ہے آخرت تک منازل میں سے، اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو پھر آگے منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی، اگر یہاں پر مشکل ہو گئی تو پھر آگے تو مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ قبر آواز نہ دیتی ہو، اپنے اندر آنے والے کو بلاتی نہ ہو، انا بیت الغربت، کہ میں اجنبیت کا گھر ہوں، یعنی یہاں پر کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، اجنبیت کا گھر ہوں۔ انا بیت الوحدتی، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ انا بیت الترابی، میں مٹی کا گھر ہوں۔ انا بیت الدودی، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بیت الغربتی، غربت در حقیقت پردیس کو کہتے ہیں، غریب پردیسی کو کہتے ہیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے،
بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ اپنے وطن سے باہر ہونا اور پردیسی ہونا، تو یہ اجنبیت ہے، اس کو غربت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں غربت مال اور دولت نہ ہونا، تنگ دستی ہونا، تو ہم اس کو غربت کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں غربت در حقیقت پردیس کو کہتے ہیں، اور غریب پردیسی کو کہتے ہیں۔ تو قبر کیا کہتی ہے کہ میں پردیس ہوں، پردیس کا گھر ہوں، یہاں پر تمہارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عبید یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میت کے ساتھ آنے والے واپس چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے قبر ان سے مخاطب ہو کر پوچھتی ہے، اے ابن آدم، کیا تو نے میرے حالات نہ سنے تھے؟ کیا تو میری تنگی، بدبو، ہولناکی اور کیڑوں سے تجھے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ اگر ایسا سب کچھ ہوا، تجھے بتایا گیا تھا، تو پھر تو نے کیا تیاری کی ہے میرے لیے؟ یعنی تم یہاں آ تو گئے ہو، تمہیں سب کچھ پتہ بھی تھا، میرے حالات تجھ کو بتائے گئے تھے، میری تنگی کے بارے میں، ہولناکی کے بارے میں، کیڑوں کے بارے میں سب کچھ بتایا گیا، تو اب یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں تیاری کیا کی؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے بھائیوں، اس قبر کی تیاری کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ حضرت عطا ابن یسار یہ روایت کرتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل اسے حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرا عمل ہوں۔ میت پوچھتی ہے کہ میرے اہل و عیال کہاں ہیں اور میری نعمتیں کہاں ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، آل اولاد، رشتہ دار، مال و دولت اور اعمال۔ فرمایا کہ جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو 3 میں سے 2 واپس آ جاتے ہیں، یعنی اہل و عیال، آل اولاد، بیوی بچے سب واپس آ گئے، دوسرا اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیسری جو چیز ہے وہ اعمال ہیں، تو اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل اسے حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ میت پوچھتی ہے کہ میرے اہل و عیال کہاں ہیں؟ میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ، میری نعمتیں کہاں ہیں؟ عمل جواب دیتا ہے کہ یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا، بس میں ہی ہوں جو تیری قبر میں آنے والا ہوں، میں ہی تیرے پاس ہوں، باقی تیری اولاد ہو، تیرے والدین ہوں، بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست احباب، سب کے سب واپس پلٹ گئے، چلے گئے، بس اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات، نیک اعمال کے لیے قرآن پاک نے باقی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔